بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فمن حاجك فيه آیت نمبر 61 آج کے لیے آخری آیت جو مشہور ہے آیہ مباہلہ کے نام سے. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، اے رسول اب تو جو آپ سے جھگڑا کرے. حاجہ کا حجت سے ہے، حجت لانا. حجت کسے کہتے ہیں؟ دلیل کو کہتے ہیں. جو اب بھی آپ کو دلیلیں پیش کرے اس علم کے آنے کے بعد جو آپ کے پاس آ گیا ہے. فقل، اب آخری سٹیپ کیا ہے؟ فقل تعالوا، آ جاؤ، سب لوگ آ جاؤ. ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم پکارتے ہیں اپنے بیٹوں کو، یعنی یہاں پکارنے سے مراد کیا ہے؟ لے آتے، آ جاؤ، یعنی آ جاؤ. ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم اپنے نفسوں کو اور تم اپنے نفسوں کو. اپنے نفس یعنی اپنے قریب ترین، یعنی جیسے نفس کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ جان کو. جب انسان کہتا ہے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کسی کو کہیں کہ نا آپ بڑے مصروف آدمی ہیں، آپ کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ جو آپ کو انوائٹ کرتے ہیں آپ کسی اور کو بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے کسی دوست نے آپ کو انوائٹ کیا، آپ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے انویٹیشن میں آؤں گا. وہ کیا پوچھے گا آپ سے؟ خود آئیں گے یا کسی اور کو بھیجیں گے؟ تو عرب کیا جواب دے گا؟ نفسی، میں خود آؤں گا. یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، اپنے آپ کی تاکید کے لیے. ٹھیک ہے، تو انفسنا و انفسکم، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ. ٹھیک ہے، اور ہم اپنے نفسوں کو لے آئیں گے. ثم نبتہل، پھر مباہلہ کریں. مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جو جھوٹ بول رہا ہے اس پر خدا کی لعنت. مباہلہ یہ ہوتا ہے. ثم نبتہل، ہم مباہلہ کریں اور کیا کریں؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دیں. یعنی ہم مل کے کہیں. لعنت کیا ہوتا ہے؟ خدا کی رحمت سے دوری. تو ہم مل کے کہیں گے، دعا مانگیں گے، خدایا ہم دونوں فریقوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت. اب جو مسلم روایت ہیں، یہ مسلم ترین جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا سوائے فی قلوبہم زیادہ مرض ان والے کا. تھوڑے مرض والا بھی اس کو مان لیتا ہے، جس کے قلوب میں بہت زیادہ مرض ہو. ٹھیک ہے، انہوں نے، بعض لوگوں نے ٹرائی کی ہے لیکن اپنا مذاق ہی بنوایا. انہی کے دوسروں نے کہا ہے کہ کیوں جھوٹ بولتے ہو، جو چیز اتنی مسلم ہے. یہ مسلم ترین جو فضائل ہے مثلا جو بالکل واضح اور روشن ہے اہل بیت اطہار کے، اس خاندان کے، اصحاب کسا کے، ان میں سے یہ قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، اس کو آیہ مباہلہ کہتے ہیں. ابناءنا عربی زبان میں تین، کم از کم تین ہونے چاہیے، تب جمع کا لفظ آتا ہے. دو کے لیے الگ لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر تین تو ہونے چاہیے تھے. کتنے آئے؟ رسول اللہ کتنوں کو لے کر آئے؟ دو کو. حکمت ہے کہ اس دو کا جو مقام ہے کسی اور کا مقام نہیں ہے، ورنہ تو الگ نبی نے فرمایا میں ساری امت کا باپ ہوں. ٹھیک ہے نا، لیکن جس طرح یہ بیٹے ہیں نبی کے، اس طرح کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. ابناءنا تین ہونے چاہیے تھے کم از کم، لیکن کتنے ہوئے؟ دو. ونساءنا، نساء بھی جمع ہے، دو بھی نہیں ہے، جمع ہے. تو نساء یہ بھی یاد رکھیں کہ نساء سے لفظ ہوتا ہے عورت، بیٹی کے لیے بنت ہوتا ہے. اور جب نساء بولا جاتا ہے اور عورت جب بولا جاتا ہے تو پہلے شخص کی بیوی، اس سے بیوی آتی ہے ذہن میں، بیٹی نہیں آتی. ٹھیک ہے نا، تو نساء بھی جمع کا لفظ ہے
اور رسول اللہ کی اس وقت کم از کم 9 بیویاں اس وقت موجود تھی جب یہ آیت اتری، لیکن کوئی بیوی بھی نہیں لائی گئی، رسول اللہ نے کسی کو بھی ساتھ نہیں لائے۔ کس کو لائے ہیں؟ جناب سیدہ۔ اور انفسنا، یہ اور زیادہ وہ ہے کہ اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ٹھیک ہے۔ اب تو مثلا بہت سارے لوگ ہیں رسول پاک کے قریبی سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس مقام پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کم از کم 3 تو ہوں۔ انفس کے لیے انفس میں 3 ہونے چاہیے عربی قاعدے کے مطابق، لیکن کون ساتھ گیا ہے؟ ایک، اور وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ آپ سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کریں، بریکٹس میں عیسیٰ کے بارے میں، تو آپ کہہ دیں آ جاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ۔ یہ بیٹیاں ترجمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، عورتیں ترجمہ، انہوں آغا نے ترجمہ بیٹیاں کیا ہوا ہے۔ نساء کا مطلب بیٹیاں نہیں ہوتا، بنات ہوتا، بنات، بنت بیٹی، ٹھیک ہے نا، نساء عورتیں۔ تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم دونوں فریق اللہ سے دعا کریں۔ یہ خاص دعا ہوتی ہے جس کو مبالغہ کہتے ہیں، ترجمہ دعا کا کیا ہے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور ہم قرار دیں جھوٹوں پر خدا کی لعنت کو، جھوٹوں پر خدا کی لعنت کو۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ جب یہ ہستیاں انہوں نے آنا تھا، اس سے پہلے جو عیسائیوں کے بزرگ تھے انہوں نے کہا، اگر 2 قسم کی روایات، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تو اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کو لے کے آئے تو یہ سچا ہے، اور اگر ادھر ادھر کے بندوں کو پکڑ کے لے آئے جو اس کے قریبی نہیں ہے تو پھر اس کو نہیں مانیں گے، جھوٹا ہے۔ جب رسول اللہ آئے تو جو ان کے قریبی ترین تھے، جو بیٹی تھیں اور جو حسنین شریفین اور حضرت علی تھے وہ تھے، تو اس سے ڈر گئے۔ اور بعض روایات کے مطابق یہ تھا کہ ان میں سے جب یہ ہستیاں آئیں تو جب ان کے بڑے کی نگاہ پڑی ان پر، اس نے کہا کہ جن چہروں کو میں دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو روئے زمین پر کوئی عیسائی نہیں بچے گا مگر خدا کی لعنت کا، خدا کے عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مباہلے میں گویا کہ ان کو عیسائیوں کو شکست ہو گئی، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ رسول اللہ سے کہا کہ ہم عیسائی رہیں گے، آپ کو ہم جزیہ ادا کرتے رہیں گے، لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ ان عیسائیوں کے ساتھ اگلا سٹیپ قرآن کا کیا ہے، انشاءاللہ وہ کل خدا نے مہلت دی اور توفیق دی تو آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔